تو چلیے اس نئے تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو واقعی کافی حیران کن ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے مصنوعی ماحول اور زبردستی کی پابندیاں کسی بھی انسان کا رویہ، اس کے تعلقات اور اس کی شخصیت کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ میرا مطلب ہے، جب کسی کو اس کے کمفرٹ زون سے نکال کر بالکل انجان اور مشکل حالات میں پھینک دیا جائے تو جو اصلی شخصیت نکل کر سامنے آتی ہے نا، بس وہی ہمارا آج کا اصل فوکس ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب کسی انسان کے پاس بے پناہ دولت ہو، ہر طرح کی سہولت ہو اور ایک بہت بڑا غرور اسے حقیقت سے بالکل کاٹ دے، تو اس کا رویہ بدلنے کے لیے آخر کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا صرف اچھی باتیں اور نصیحت کام آتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ کبھی کبھی رویوں کی اصلاح کے لیے انتہائی سخت قدم یا کوئی غیر معمولی مداخلت ہی واحد علاج رہ جاتی ہے۔ تو چلیے اس میں کچھ گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہاں ہم دو بالکل مختلف کہانیوں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف سیم ہے، جس کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے 18ویں صدی کا ایک پورا نقلی گاؤں بسایا گیا، ایک دم ڈرامائی اور انتہائی سنسنی خیز۔ اور دوسری طرف سارتھک کا ایک ماڈرن دور کا یوٹیوب چیلنج ہے، جس میں صرف اور صرف $10 کی ایک سستی سی ہتھکڑی استعمال کی گئی۔ دونوں کا پیمانہ زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ان کی نفسیاتی بنیاد؟ وہ حیران انگیز طور پر بالکل ایک جیسی ہیں۔ اس پورے جائزے میں ہم 5 اہم مراحل سے گزریں گے۔ پہلا، مصنوعی حقیقتیں۔ دوسرا، تکلیف کی منصوبہ بندی۔ تیسرا، خود مختاری کا چھن جانا۔ چوتھا، تبدیلی کا لمحہ۔ اور پانچواں، حتمی تبدیلی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، مصنوعی حقیقتیں، یعنی تبدیلی کے لیے سٹیج تیار کرنا۔ یہاں یہ جو نمبر 200 ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ سیم، جو کہ ایک انتہائی امیر بزنس مین کا بگڑا ہوا بیٹا ہے، اسے قانون کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک واقعے میں تو اس نے حد ہی کر دی۔ ایک پولیس آفیسر کے منہ پر پیسے مارے اور اسے اپنی تیز رفتار گاڑی کے بونٹ پر گھسیٹتا چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے والد نے اسے سدھارنے کے لیے ایک ٹرینر ہائر کیا۔ اس ٹرینر نے سیم کو بے ہوش کیا اور ایک جنگل میں بنے سیٹ پر لے گیا۔ جب سیم کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے پوری طرح یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ 200 سال پیچھے 18ویں صدی میں جا چکا ہے اور اب وہ وہاں کا ایک ادنا سا نوکر ہے نا بالکل دیوانگی؟ اب اس بڑے پیمانے کے تجربے کا موازنہ اس چھوٹے سے نمبر 24 سے کرتے ہیں۔ سارتھک، جو کہ ایک یوٹیوبر ہے، اسے اپنے ہی دوست کی طرف سے صرف 24 گھنٹے کا ایک چیلنج ملتا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ اسے ہندوستان کے ایک بہت ہی پرتعیش آئی لینڈ پر ایک لڑکی کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے ہتھکڑی لگا کر رہنا ہے۔ دیکھنے میں وقت بہت کم لگتا ہے، لیکن دماغی اور جسمانی طور پر جو چیلنج فوراً سامنے آتا ہے نا، وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، تکلیف کی منصوبہ بندی، یعنی اس کھیل کے اصول کیا ہیں؟ اور یہ بات بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ان دونوں تجربات کے اصول دراصل تھے کیا۔ ایک طرف سیم کو دیکھیں، اس کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، اسے گھوڑوں کے اسطبل میں زبردستی کام کرنا پڑتا ہے اور غلطی کرنے پر نقلی کوڑے مارے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سارتھک کی حالت دیکھیں، اس کی حرکت کرنے کی آزادی ہتھکڑی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ نتیجہ، اسے واش روم شیئر کرنے جیسی شدید سماجی الجھنوں اور پرائیویسی کے مکمل خاتمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں جگہوں پر تکلیف دینے کے جو طریقے استعمال ہوئے، ان میں ایک عجیب سا مذاق بھی چھپا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر، سیم پر نظر رکھنے کے لیے آسمان میں ایک ڈرون اڑتا رہتا ہے، لیکن سیم کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ یہ ایک جادوئی عقاب ہے جو گاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور سارتھک کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے ایک عام سا میک اپ برش۔ جب اس کی پارٹنر لڑکی اس کے چہرے پر زبردستی میک اپ کر کے اسے سارتھیکا بنا دیتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو پوری طرح بے بس کر دیتی ہیں۔ تیسرا حصہ، خود مختاری کا چھن جانا، مطلب اپنا کنٹرول مکمل طور پر کھو دینا۔ سارتھک کی جسمانی کشمکش کو ہم آسانی سے ان 3 مراحل میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، جب وہ آئی لینڈ پر گولف کارٹ سے اترتا ہے تو پیدل چلنا ہی ایک عذاب بن جاتا ہے۔ پھر آتی ہے خوراک کی تلاش۔ سارتھک اپنے الٹے ہاتھ سے جنگلی بیریاں توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں مندر کا پرساد کھا کر گزارا کرتا ہے۔ لیکن سب سے مشکل اور عجیب مرحلہ تب آتا ہے جب اس کی پارٹنر کو واش روم جانا ہوتا ہے۔ سارتھک کو مجبوراً واش روم کے دروازے کے باہر بندھے ہوئے کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کی آزادی اور خود مختاری چھن جانے کی بہترین مثال ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ سیم کے نفسیاتی زوال اور پھر عروج کی یہ ٹائم لائن واقعی بہت کچھ بیان کرتی ہے۔
ذرا غور کریں، پہلے گھنٹے میں وہ انتہائی مغرور تھا، پولیس پر پیسے پھینک رہا تھا۔ 2 دن بعد جب وہ استبل میں جاگتا ہے تو شدید الجھن کا شکار ہے۔ 3 ہفتے گزرنے کے بعد مایوسی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک چوری کی ہوئی مرغی اکیلے کھا جاتا ہے اور اس کا دوست مار کھاتا رہتا ہے۔ پھر بھی سیم سچ نہیں بولتا، لیکن 4 مہینے کی اس مسلسل مشقت کے بعد کہانی بدلتی ہے۔ اس میں بہادری جاگتی ہے اور وہ ایک لڑکی کو بچانے کے لیے نقلی منگولوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، تبدیلی کا لمحہ، یعنی اس آخری اور ختمی کیٹلسٹ کا سامنا کرنا۔ اب اس سلائیڈ کے حوالے سے جو چیز واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مصنوعی دباؤ آخرکار انسانی انا یعنی ایگو کو کیسے توڑتا ہے۔ سیم کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روز نامی لڑکی کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان نقلی منگولوں پر ڈنڈے سے حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سارتھک اور اس کی پارٹنر سارا دن چل چل کر شدید تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران وہ ڈیٹنگ ایپ ہیپن کے اصل تصور کو سمجھتے ہیں۔ وہ تصور یہ ہے کہ کس طرح مشترکہ تجربات اور راستوں کا ٹکراؤ 2 لوگوں کے درمیان حقیقی تعلق پیدا کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم بالکل غیر جانبدارانہ ہو کر دیکھیں تو یہ انتہائی مداخلت، چاہے ایک ارب پتی باپ کی طرف سے لاکھوں ڈالرز لگا کر کی گئی ہو یا صرف $10 کی ہتھکڑی سے، دونوں صورتوں میں ان کا مقصد بالکل ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ مداخلت انسان کی اس فرضی اور محفوظ دنیا کو توڑ دیتی ہے جس میں وہ رہتا ہے اور اسے خود احتسابی پر پوری طرح مجبور کر دیتی ہے۔ اور اب آتے ہیں ہمارے 5ویں اور آخری حصے کی طرف، حتمی تبدیلی یعنی پوری طرح بدل کر ابھرنا۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں بالکل الگ تجربات نے ایک جیسی جذباتی نشوونما کو جنم دیا۔ ہمدردی، صبر اور عاجزی، یہ تینوں چیزیں نمایاں ہوئی ہیں۔ سیم اس قدر بدل جاتا ہے کہ جب اسے ساری حقیقت کا پتہ چلتا ہے نا، تو وہ اپنی قیمتی فراری کار اسی پولیس آفیسر کو تحفے میں دے دیتا ہے جس سے اس نے زخمی کیا تھا، اور تو اور وہ اسی نکلی گاؤں میں دوسرے بگڑے ہوئے بچوں کو سدھارنے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ دوسری جانب سارتھک کو ذہنی برداشت اور کسی دوسرے انسان کی مجبوریوں کو سمجھنے کا ایک بہت گہرا احساس حاصل ہوتا ہے۔ سارتھک کے اس آخری جملے پر تھوڑا غور کیجیے، یہ صبر اور سمجھداری کا ایک امتحان تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک مزاحیہ یوٹیوب چیلنج کا نچوڑ ہے، لیکن دراصل یہ ایک بہت ہی گہرا اور جڑا ہوا نفسیاتی سبق ہے جو بالکل سیم کی اس فلمی اور ڈرامائی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ بات بالکل صاف ہے، جب 2 انسان کسی رشتے یا مجبوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے بندھے ہوں تو صبر اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہی انہیں آگے لے کر جا سکتا ہے۔ ہم اپنے آج کے اس جائزے کا اختتام ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا کسی انسان کی شخصیت میں واقعی گہرائی سے تبدیلی لانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اسے کسی ایسی انتہائی تکلیف دہ حالت میں ڈالا جائے جہاں اس کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہ ہو؟ کیا زبردستی کی تکلیف ہی اصلی تبدیلی کا واحد راستہ ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔